بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک لے کے آپ کی خدمت حاضر ہیں۔ ایک عالم دین جو کہ بہت ہی پرہیزگار تھے اور دنیا سے کوسوں دور تھے۔ دنیا ان کو اس لیے نہیں اچھی لگتی تھی کہ وہ اپنے محو عبادت تھے اور پروردگار عالم کی محبت میں اپنی عبادت سے سچے تھے۔ اس قدر دنیا سے دوری اور اتنا محو عبادت ہونا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ علماء کرام بتاتے ہیں، اور کتنی جگہ پہ مولا علیہ الصلوۃ والسلام سے، تمام ائمہ معصومین علیہ السلام سے مختلف اشخاص نے یہ سوال کیا کہ ایک شخص مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا، میرے ذہن میں بہت زیادہ وہم و گمان آتے ہیں، تو اس کا کوئی حل ہو تو بتائیے۔ تو مولا مسکراتے ہیں، اور یہ چھٹے معصوم سے منسوب حدیث میں بتا رہی ہوں تہذیب الاسلام کے حوالہ سے، کہ مولا مسکراتے ہیں اور اس سے فرماتے ہیں کہ کیا تم بے وقوف ہو؟ وہ کہتے ہیں نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ تو پھر مولا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ شیطان کی باتوں میں تو صرف بے وقوف آتے ہیں۔ اسی حوالہ سے آج کا واقعہ میں آپ کے آگے پیش کروں گی۔ تو مولا آگے سے اس کو ایک مسئلے کا حل بتاتے ہیں کہ کس طرح سے تم نے وہم و گمان سے جان چھڑانی ہے۔ بے شک ہم انسانی جسم رکھتے ہیں اور انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن یاد رہے کہ خطا وہ ہوتی ہے جو صرف ایک بار کی جائے اور بھولے سے کی جائے۔ اگر بار بار کی جائے تو پھر وہ خطا میں نہیں آتا، پھر وہ گناہ میں آتا ہے۔ یہ حدیث سنانے کا اور حوالہ دینے کا میرا مقصد یہ تھا کہ اسی حوالے سے ہمارا ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم دنیا سے دور ہو جاتے ہیں، اور جب ہم دنیا سے دور ہوتے ہیں تو مولا علی کہتے ہیں کہ دنیا سے جتنا دور بھاگو گے تو دنیا اتنا تمہارے پیچھے آئے گی۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں ہی گم ہو کے رہ جاتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ اسی لیے رسول خدا نے حدیث بتائی کہ میانہ روی والا شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو، میانہ روی والا جو بندہ ہے وہ اللہ پاک کو پسند ہے۔ ایک عالم دین جو کہ اپنی پرہیزگاری میں بہت زیادہ مشہور تھے اور دنیا سے بڑی نفرت کرتے تھے، ان بزرگ کو، ان عالم دین کو پتہ چلا کہ ایک گروہ ہے جو کہ درخت کو پوجنے لگا ہے، اور کسی نے آ کے یہ خبر دی کہ ایک گروہ ہے اور کوئی کہہ رہا ہے کہ درخت سے آواز آ رہی ہے، اور آواز یہ آ رہی ہے کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، مجھے میری عبادت کرو۔ تو ان عالم دین کو پتہ چلا، تو وہ عالم دین گھر سے نکلے اور انہوں نے کہا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سمجھتے ہوئے میں اسے اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ میں ان کو اس برائی سے روکوں۔ جب وہ گئے تو راستے میں ان کو ایک شخص ملا، اور اس شخص نے یہ کہا کہ آپ انہیں کچھ مت کہیے، آپ ان کو ان کی جگہ پہ چھوڑ دیجئے، اور ہم آپ کو اس کے بدلے کچھ نہ کچھ دیں گے۔ عالم دین نے کیا کیا کہ اس شخص کو دبوچ لیا اور زمین پہ پٹخا، اور پھر ان کے اوپر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تم اللہ کے دین میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتے، تم اللہ کے دین میں خلل نہیں پیدا کر سکتے۔ اپنے زہد و تقوی کی وجہ سے ایک تو ان میں رعب اور جلال بہت زیادہ تھا، دوسرا ان میں پروردگاری طاقت تھی کہ پروردگار عالم کی طرف سے جب وہ اپنی عبادت سے سچے تھے تو اللہ تعالیٰ غیبی مدد عطا فرماتا ہے ایسے لوگوں کو جو عبادت خلوص نیت سے کرتے ہیں۔ بہرحال اس شخص کو انہوں نے ہرا دیا اور جا کے لوگوں کو سمجھایا بجھایا اور اپنے اپنے گھروں کو بھیجا۔ جب وہ عالم دین واپس آئے اور پھر دوسرے دن انہوں نے یہ سنا کہ وہ گروہ پھر دوبارہ اس درخت کی پوجا کرنے کے لیے جا رہا ہے اور دین سے منتشر ہو رہا ہے وہ گروہ، اور اللہ تعالیٰ کی روگردانی میں اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ شرک کر رہے ہیں، تو پھر دوبارہ وہ عالم دین دوسرے دن بھی اپنے گھر سے نکلے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض نبھاتے ہوئے راستے میں گئے، تو وہی شخص ان کو دوبارہ ملا۔ اس بار اس شخص نے کیا کیا کہ سونے کی ایک اشرفی ایک سکہ نکال کے جب ان کو دیا اور کہا کہ آپ کچھ مت کہیں، آپ کا معاوضہ آپ کے گھر پہنچ جائے گا، آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیں، یہ لوگ آپ کی نہیں مانیں گے اور خواہ مخواہ آپ ان کے آگے برے بھی بن جائیں گے۔ عالم دین نے وہ اشرفی لی اور گھر واپس آ گئے۔ اس شخص نے عالم دین سے ضمانت لی اور یہ کہا کہ آپ کچھ نہ کہیں، چپ رہیں، اور روزانہ میں آپ کو اس چپ رہنے کے بدلے اس کی عوض میں آپ کو سونے کی اشرفیاں آپ کے گھر پہنچا جاؤں گا۔ مسلسل 3 دن ایسا ہوا کہ صبح کے ٹائم پہ وہ شخص آتا اور ان عالم دین کو اشرفی سونے کی دے کے جاتا، اور پھر وہ چپ کر کے اپنی عبادت میں لگ جاتے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ پہلے جس طرح وہ عبادت کیا کرتے تھے اب ان کی عبادت وہ نہیں رہی تھی، اب نہ تو دلجوئی کے ساتھ وہ عبادت کر پا رہے تھے، کیونکہ ایسا ہوتا تھا کہ کبھی وہ اگر آنے میں لیٹ ہو جاتا تو عالم دین دروازے پہ آتے اور دیکھتے کہ کب وہ شخص آئے گا۔
تیسرے دن جب وہ شخص آیا اور اس نے اشرفی دی تو پھر عالم دین اپنی عبادت میں مصروف ہو گئے، اور پھر چوتھے دن جب کیا ہوا کہ وہ شخص نہیں آیا دروازے پہ تو عالم دین کو بہت زیادہ کشمکش پیدا ہوئی، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں نماز بعد میں آ کے پڑھ لوں گا، ایسا کرتا ہوں کہ میں دیکھ کے آؤں، اور آج تو میں روکوں گا، آج تو میں اس گروہ کو روک کے آؤں گا۔ اب کی بار جب وہ نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کا سوچ کے گئے اور راستے میں جاتے ہوئے وہی شخص ان کو ملا تو انہوں نے بولا کہ پہلے تو میں تم سے دو ہاتھ کر لوں کہ تم میرے پاس کیوں نہیں آیا، آج تیسرا 3 دن تم نے مسلسل اپنا وعدہ پورا کیا اور چوتھے دن تم نے وعدہ خلافی کی، اسی لیے پہلے تم مجھے بتاؤ کہ تم نے جس چیز کا وعدہ کیا تھا وہ چیز تم نے مجھے نہیں پہنچائی۔ اب کی بار عالم دین جب کہ اس کو دبوچنے لگے تو ایسا نہیں ہوا، اب کی بار ایسا ہوا کہ اس شخص نے عالم دین کو دبوچ دیا اور زمین پہ پٹک دیا، تو عالم دین حیران ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، مجھ میں تو پروردگاری اور غیبی طاقت تھی، تو اس نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ اب وہ اصلی روپ میں آیا اور اس نے کہا کہ میں کوئی شخص نہیں تھا، میں شیطان تھا، اور وہ عالم دین بہت حیران ہوئے، پھر انہوں نے کہا کہ ایسا کیسے ہوا کہ پہلی بار میں نے تمہیں دبوچا اور دوسری بار تم نے مجھے دبوچا؟ تو اس شیطان نے یہ کہا کہ جب تم پہلی بار اپنے گھر سے نکلے تھے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے تو تمہارے پاس پروردگاری طاقت اس لیے تھی، تم میں رعب اس لیے تھا کیونکہ تم اپنے اللہ سے سچے تھے، اپنے دین سے سچے تھے، لیکن آج تم اللہ کے دین کے لیے نہیں نکلے بلکہ تم اپنی لالچ کے لیے نکلے ہو، اپنی اشرفی کا پوچھنے کے لیے نکلے ہو، کیونکہ تمہارے دل میں لالچ آ چکی، اور جس کے دل میں لالچ آئے تو اس کے دل میں پھر محوی عبادت میں دلچسپی نہیں رہتی، کہ جب تک بندہ اللہ سے خلوصی نیت سے پیش آتا ہے، اپنی عبادت میں سچا ہوتا ہے تو میں اس پہ قابو نہیں پا سکتا، لیکن جب بندہ متزلزل کا شکار ہوتا ہے اور کشمکش میں آ جاتا ہے یا دین کے بدلے دنیا کو پسند کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے اجازت ہے اور میں فوراً اس انسان پہ قابو پا جاتا ہوں جو تھوڑا سا بھی رد و تبدل میں آ جاتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ خلوصی نیت سے عبادت کرنی چاہیے، دکھاوا اور ریاکاری سے بچنا چاہیے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شیطان کمزوریاں ڈھونڈتا ہے انسان کی، شیطان ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ڈھونڈتا ہے کہ ہم دین کے بدلے دنیا کو بیچ تو نہیں رہے، تو بس جہاں شیطان کو ہماری تھوڑی کمزوری نظر آئے گی وہیں شیطان ہم پہ حاوی ہو جائے گا اور ہم پہ قابو پا لے گا۔ اس سے ہی کہا جاتا ہے اصل بیوقوفی، اور اللہ پاک سے دعا ہے، التجا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے۔ اسی لیے رسول خدا سے ایک حدیث منسوب ہے کہ آخری زمانے میں حد سے زیادہ فتنے اٹھیں گے اور لوگ متزلزل کا شکار ہوں گے۔ اس کے لیے سب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کوئی ایسی چیز بتائیے کہ جس میں آخری زمانے کے لوگ محفوظ رہ سکیں، وہ اپنے ایمان کو بچا سکیں، تو رسول خدا نے ایک آیت مبارکہ تعلیم فرمائی کہ ہمیں ہر نماز پنجگانہ نماز کے بعد اس آیت کا ورد کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم ہمارے ایمان کی سلامتی عطا فرما اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ آج کا ٹاپک اگر آپ کو پسند آیا ہو، اس سے کوئی سبق حاصل کیا ہو تو اویئرنیس کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ اگلا ٹاپک لے کے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔